السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عبدالسبو رضوی بھدرک اڑیسہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ عام طور پر حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حجاج کرام کو 40 سے 45 دنوں کے طویل سفر حج پر بھیجا جاتا تھا۔ تاہم 2026 میں حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک نئی چیز حجاج کرام کے لیے متعارف کرایا، جسے ہم شارٹ ٹرم حج کہتے ہیں۔ اور اس حج کے تحت ایک حاجی 18 سے 20 دن کے اندر اپنا سفر حج مکمل کر سکتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم حج خاص طور پر ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے جو ملازمت پیشہ ہیں، کاروباری مصروفیات رکھتے ہیں یا ملک کے باہر نوکری کرتے ہیں، جن کے لیے 45 دن کا طویل وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس شارٹ ٹرم حج کا کوٹا تقریباً 10,000 مقرر کیا گیا ہے۔ اگرچہ دونوں حج یعنی یہ شارٹ ٹرم حج جو 18 سے 20 دن کا ہوتا ہے اور لانگ ٹرم حج جو تقریباً 40 سے 45 دن کا ہوتا ہے، دونوں کے اخراجات برابر ہیں، لیکن دونوں کے انتظامات اور سہولیت میں نمایاں فرق ہے۔ آج ہم اسی ویڈیو کے ذریعہ ان دونوں حج کا تفصیلی موازنہ پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے لیے صحیح فیصلے کا انتخاب کر سکیں۔ لانگ ٹرم حج کے مقابلے میں شارٹ ٹرم حج کے دوران حجاج کرام کو آرام کا وقت کم ملتا ہے۔ سفر کے دوران بھاگ دوڑ اور افراتفری کا ماحول رہتا ہے۔ شارٹ ٹرم کے حاجیوں کو حرم شریف کے قریب الزیاد روڈ میں ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ لانگ ٹرم حج میں حجاج کرام کو رہنے کا انتظام عزیزیہ میں کیا جاتا ہے۔ سال رواں 2026 میں جن لوگوں نے اس شارٹ ٹرم حج کے تحت حج کیا تھا، ان کے رہنے کا ٹھکانہ الزیاد روڈ میں بلڈنگ نمبر 1104 رکھا گیا تھا۔ دراصل یہ بلڈنگ ایک اونچے پہاڑ پر واقع ہے جہاں آنا جانا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حج ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جو جسمانی طور پر بالکل تندرست و توانا اور جوان ہیں۔ شارٹ ٹرم حج کرنے والوں کے لیے مینا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان آمد و رفت کے لیے میٹرو ٹرین کا انتظام ہوتا ہے اور لانگ ٹرم والے بس کا سفر کرتے ہیں۔ بظاہر میٹرو ٹرین کا سفر آسان لگتا ہے، لیکن اسٹیشنوں میں حجاج کرام کو گرمی میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، شدید ہجوم کا سامنا ہوتا ہے۔ اس سفر میں جلد بازی کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر پرسکون گزرے۔ مینا میں بھی شارٹ ٹرم حاجیوں کا خیمہ لانگ ٹرم حاجیوں کے مقابلے میں جمرات سے قریب ہوتا ہے، لیکن خیمے کے اندر کی سہولیت دونوں کے لیے برابر ہے۔ سعودی حکومت کی نئی پالیسی کے تحت خیموں میں یا رہائش گاہوں میں کھانا پکانے پہ پابندی عائد ہے۔ اس لیے تمام حجاج کرام کو اپنے کھانے کے لیے ہوٹلوں اور کیٹرنگ سروس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرنا جانتے ہیں تو آپ وہاں ہنگر اسٹیشن نامی فوڈ ایپ سے آن لائن کھانا آرڈر کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کا کھانا منگوا کر اپنے گھر روم میں آپ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں۔
شارٹ ٹرم حج کا سب سے بڑا چیلنج مدینہ شریف کا انتہائی مختصر قیام ہے۔ اس پیکیج میں مدینہ شریف کے لیے صرف 2 سے 3 دن ملتے ہیں۔ اتنے کم وقت میں مسجد نبوی میں حاضری، ریاض الجنہ میں نماز کی ادائیگی، مدینہ منورہ کی دیگر تمام مقدس مقامات اور مساجد کی زیارت، واپسی کے لیے سامان کی پیکنگ اور کھجور وغیرہ کی خریداری وغیرہ کام انجام دینا ہے، جو حجاج کرام کے لیے کافی تھکا دینے والا مرحلہ ہے۔ 2026 میں شارٹ حج سے واپس آنے والے حجاج کرام کے تجربات اور معلومات کی روشنی میں ہم یہ اطلاعات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ 2027 میں انتظامات اور بہتر ہوں گے، مگر میری ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پر مکمل فٹ اور جوان ہیں اور آپ کے ساتھ فیملی یا بزرگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، تبھی آپ شارٹ حج کا انتخاب کریں۔ ان تمام گزارشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حج کے سفر کا بہترین انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر حج آسان اور قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔